سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے، کرپشن مقدمات پر 30 دن میں فیصلہ ممکن نہیں۔ حکومت کو کئی بار کہا نیب عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے، مقدمات کے بوجھ سے ٹرائل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ چیئرمین نیب نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ کرپشن مقدمات پر 30 دن میں فیصلہ ممکن نہیں، چیئرمین نیب کا جواب سپریم کورٹ میں جمع۔ چیئرمین نیب نے لاکھڑا پاور پلانٹ تعمیر میں بے ضابطگیوں سے متعلق کیس میں اپنے جواب میں بتایا کہ 50-50 گواہ بنانا قانونی مجبوری ہے۔ موجودہ احتساب عدالتیں مقدمات کا بوجھ اٹھانے کے لیے ناکافی ہیں۔ حکومت کو کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ نیب عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے، مقدمات کے بوجھ سے ٹرائل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد اور بلوچستان میں اضافی عدالتوں کی ضرورت ہے۔ ہر احتساب عدالت اوسطاً 50 مقدمات سن رہی ہے۔ 120 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز نہیں تو ریٹائرڈ جج بھی تعینات ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ احتساب عدالتیں ضابطۂ فوجداری پر سختی سے عمل کرتی ہیں۔ ملزمان کی متفرق درخواستیں اور اعلیٰ عدلیہ کے حکم امتناع بھی تاخیر کی وجہ ہیں۔ عدالتیں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ کے وضع اصولوں پر عمل نہیں کرتی۔ ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کا طریقہ کار بھی وقت طلب ہے۔ بیرون ممالک سے قانونی معاونت ملنے میں تاخیر بھی بر وقت فیصلے نہ ہونے کا سبب ہے۔ عدالتوں کی جانب سے سیاسی شخصیات کے لفظ کی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ سیاسی شخصیات کا مطلب غیر ملکی اداروں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ چیئرمین نیب نے بتایا کہ رضاکارانہ رقم واپسی کا اختیار استعمال کرنے سے سپریم کورٹ روک چکی ہے۔ اجازت ملے تو کئی کیس عدالتوں تک نہیں پہنچیں گے۔ وزارت قانون نے 120 نئی احتساب عدالتوں سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ وزارت قانون نے رپورٹ میں یہ کہا کہ ایک احتساب کیس کے لیے جج سمیت 15 افسران اور ملازمین درکار ہوں گے۔ اس طرح 120 نئی عدالتوں کے 120 ججز سمیت 1800 افسران اور ملازمین درکار ہوں گے۔ احتساب عدالت کے جج کی 4,15,894 روپے بشمول تمام الاؤنسز ماہانہ تنخواہ ہوگی۔ رجسٹرار کو 1,12,005 روپے اور سیکرٹری جج کو 51,070 روپے بشمول الاؤنسز تنخواہ دینی ہوگی۔ 120 احتساب عدالتوں پر الاؤنسز کی مد میں 70 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی اے پی سی کے لیے کوشش بارآور ثابت ہو گئی۔ ان کے بھائی کو سندھ حکومت کی ریکوزیشن پر ڈپٹی کمشنر لگایا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایک انتظامی افسر کو دوسرے صوبے میں نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب مفضل اللہ علیہ، ان کی مساق جمہوریت کے لیے جو بھاگ دوڑ تھی اور جو اے پی سی تھی وہ ثمر آور ہو گئی، اور ان کا بھائی ضیاء الرحمان صاحب ڈپٹی کمشنر کراچی جو ہے وہ تعینات ہو گئے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کسی قسم کے کسی دوسرے صوبے کے صوبائی کیڈر کے ملازم کو کسی اور صوبے میں جا کے جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جائے گا۔ یہ سندھ کے حوالے سے ہی ان کی ایک رولنگ تھی۔ مودی کی دی ہوئی اسٹریٹجی کے مطابق یہی نون لیگ کی حکومت اپنے ان مساق جمہوریت کے رشتہ داروں کے مشورے سے کلبھوشن سنگھ یادیو کا کیس عالمی عدالت کے اندر لے کر گئے تھے۔ ہم اسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کے پابند ہیں اور ان کے فیصلوں کی روشنی میں صرف کونسلرز کی رسائی دی گئی ہے، نہ کوئی این آر او، نہ کوئی رہائی، نہ کوئی فیسیلیٹیشن۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو کراچی کے ضلع وسطی کا ڈپٹی کمشنر مقرر کرنے پر رد عمل۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ ضلع وسطی پی ٹی آئی کی اکثریت کا علاقہ ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے من پسند پولیس افسران لگانا شروع کر دیے گئے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے بھائی مولانا ضیاء الرحمان صاحب جو پی ٹی سی ایل میں انجینئر تھے، جب ایم ایم اے کی حکومت تھی کے پی میں، اس وقت غیر قانونی طریقے سے ان کو پروونشل مینجمنٹ سروس میں ضم کیا گیا تھا، غیر قانونی طریقے پر ان کو پنجاب بھیجا گیا تھا۔ اور جن دنوں تحریک انصاف کا دھرنا چل رہا تھا، انہوں نے دھرنے میں بڑی وہاں مار پیٹ زیادتی بہت کچھ کیا تھا۔ اور سندھ میں مولانا ضیاء الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں، پروونشل مینجمنٹ سروس کے افسر نہیں تھے۔ ایک صوبے اگر ہوتے بھی تو ایک صوبے کی پروونشل سروس سے دوسری صوبے کی پروونشل سروس میں نہیں آ سکتے تھے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بہت اہم ضلع ہے، تحریک انصاف کے ایم پی ایم این ایز میجورٹی ہماری ہے، اور ڈی لیمیٹیشن ہونے والی ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، یہی لوگ ڈی لیمیٹیشن کریں گے، انہی لوگوں کے ذریعے الیکشن میں جعلسازی کرائی جائے گی۔ جو دھرنے کے تحفے کے طور پہ، ٹوکن کے طور پہ ڈی سی صاحب کو ہمیں تحفہ دے دیا گیا ہے،
काबिल मजम्मत है। फौरी तौर पे इनको वापस किया जाए, इनको खत हटाया जाए, यहाँ से इनको अपने सूबे में भेजा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सरदार अख्तर मैंगल से राब्ता। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। बिलावल भुट्टो और अख्तर मैंगल के दरमियान आज मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ है। मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। आज से 2 साल पहले अवाम ने मुल्क पर मुसल्लत 2 खानदानों को मुस्तरद करते हुए तब्दीली को वोट दिया। आम इंतखाबात 2018 में PTI की यादगार जीत का जश्न मनाते हुए कई पार्टी रहनुमाओं ने ट्वीट किया और इजहार तशक्कुर किया। मैंने जो भी चीज़ ज़िंदगी में अचीव की, पहले मैं वो ख्वाब देखता था, पाकिस्तान की ख्वाब लेके चला था। मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकूं। आँखों के सब ख्वाब अब होंगे पूरे। 2 साल पहले आज के दिन अवाम ने तब्दीली को वोट दिया। PTI रहनुमाओं का इजहार तशक्कुर। हमने अमली तौर पे इस हुकूमत पे वो काम किया जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। अब सिर्फ इमरान खान। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया कि 2 साल पहले अवाम ने इमरान खान की 22 साल बेहतरी की जिद्दोजहद को नए मरहले में दाखिल किया। इंशाअल्लाह नए पाकिस्तान का सफर न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि मजीद तेज होगा। इसी अज़म से काम करना है कि जिद्दोजहद तेज हो। अब सिर्फ इमरान खान। वजीर आजम के मामून खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि आज अवाम की जीत का दिन है, कप्तान की जीत और स्टेटस को की हार का दिन, अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन। सफर बहुत मुश्किल लेकिन इरादे पहले से भी पुख्ता और गैर मुतज़लज़िल हैं। अल्लाह से दुआ करें कि वो कप्तान को हिम्मत, सेहत और लंबी जिंदगी दे। हम्माद अजहर ने कहा कि 2 खानदान पिछले 35 साल से जायद मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे थे। दोनों खानदानों के पास कुछ नहीं दिखाने को। दोनों खानदानों ने जाती महल, ऑफशोर दौलत और करप्शन स्कैंडल बनाए। आज के दिन अवाम ने इन दोनों को मुस्तरद करके तब्दीली को वोट दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी मायूस कुन है। हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर मजाक किया, ना किसी माफिया पर हाथ डाला और ना ही रकम वापस ली। 2 साल कारकर्दगी है इंतहाई मायूस कुन है। हुकूमत ने आने के बाद ऐलान किया था कि हम एहतसाब करेंगे। इन्होंने नेब के जरिए जो एहतसाब किया है वो एहतसाब के नाम पर बदतरीन मजाक था। इन्होंने किसी माफिया पर हाथ नहीं डाला, न कोई कौमी दौलत की रिकवरी की। अगर कोई सेंसेबल इनका जिम्मेदार होता, चेयरमैन होता, तो सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स के बाद वो इस्तीफा देता। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस जो लोग हैं और देखते हैं कि वही लोग अब भी काबीना में मौजूद है, उसको कोई सजा नहीं। बाज लोगों को बाहर जाने दिया गया। बाबा कश्मीर सिर्फ तकरीर से आज़ाद नहीं होगा, उसके लिए अमली जद्दोजहद की ज़रूरत है। 5 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यौम सियाह के तौर पर हम मना रहे हैं। रावलपिंडी में दुश्मनी ने नस्लें उजाड़ दी। सफाक मुलजमान ने एक ही खानदान के 9 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मुसल्लह अफराद ने जुमे की शब मुखालफिन के घर पर धावा बोला और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 खवातीन और 4 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चे जख्मी हो गए। मैयतों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। मरकजी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मेरी भाभियाँ सारी अंदर थी, इन्होंने जाकर मार दिया। हमारे 1-1 साल के बच्चे उन्होंने कत्ल कर दिए हैं। साफ नहीं मिलना, हम बिल्कुल कचहरी चौक बंद करेंगे। 2 ग्रुपों की दुश्मनी ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। इश्तिहारी मुलजिमान की मुखालिफिन के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग। दुश्मनी में अंधे सफाक मुलजिमान ने चुन चुन कर निहत्ती खवातीन और बच्चों को गोलियों से भून दिया। मरने वालों में 5 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। बच्चों की उम्रें 1 से 3 साल के दरमियान है। बड़ा कौन सा जुल्म होगा? हमारे 1-1 साल के बच्चे उन्होंने कत्ल कर दिए हैं। हमारे कमरों में जाके, हमारे छतों में जाकर उन्होंने तबाही मचा दी है। साफ नहीं मिलना, हम बिल्कुल कचहरी चौक बंद करेंगे और एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए अपील करेंगे। अहले खाना का कहना है कि मुलजिमान ने घर में मौजूद खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। फायरिंग भी किया और आवाज़ भी दी है और ताला तोड़ के वो अंदर चले गए। वो फिर वो दूसरे कमरे का ताला तोड़ा। वो मेरी भाभियाँ सारी अंदर थी,
انہوں نے جا کر مار دیا ان کو. पुलिस के मुताबिक जमानत पर रिहा इश्तिहारी मुलजिम रब नवाज ने अपनी बीवी के कत्ल का बदला लेने के लिए मुखालिफिन के घर पर हमला किया. दोनों खानदानों में 4 साल से झगड़ा चल रहा था. पुलिस मरकजी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है. मरने वालों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है. वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए सख्त कार्रवाई की हिदायत की है. कराची के इलाके नाजिमाबाद में मियां बीवी के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान आसिफ और अशरफ मकतूला के भाई हैं. बहन को पसंद की शादी पर कत्ल किया गया. मकतूला हिना ने चंद माह पहले पसंद की शादी की थी. कराची के इलाके नाजमाबाद में 9 बेहता जोड़े के कत्ल का मामला हल. कातिल लड़की के भाई निकले. पुलिस ने मुलजमान को धर लिया. पुलिस के मुताबिक हिना और सलीम साई ने चंद माह पहले पसंद से शादी की थी. भाइयों ने खानदान की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर जोड़े को छुरियों के वार करके मार डाला. पुलिस ने मुलजमान को रंगी टाउन के इलाके से गिरफ्तार कर लिया और उनसे आला कत्ल भी बरामद किया. कराची में डीएसपी गुलबहार के दफ्तर पर नामालूम अफराद क्रैकर फेंक कर फरार हो गए. खुशकिस्मती से क्रैकर नहीं फटा. वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुक्काम दफ्तर पहुंच गए. बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया. वाक़े के वक्त डीएसपी और अमला दफ्तर में मौजूद नहीं था. आईजी मुश्ताक मेहर ने नोटिस लेते हुए DGIG वेस्ट से इक़दामात और मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली हैं. वज़ीर आज़म इमरान खान को एयरलाइन पायलट्स की सबसे बड़ी आलमी तंजीम एल्पा ने खत लिख दिया. खत में PIA और पाल्पा को यूरोप और अमेरिका में ऑपरेशन बहाल कराने के लिए सेफ्टी और तकनीकी उमूर के हल में मदद की पेशकश की गई. सदर एल्पा ने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान के फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली की ख्वाहिशमंद है. मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी. काबिज फोर्सेस ने श्रीनगर के नवाही इलाके रंबीरगढ़ में नाम नहाद ऑपरेशन की आड़ में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया. मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया. काबिज फोर्सेस घर घर तलाशी के दौरान निहत्थे कश्मीरियों को हिरासा कर रही है. आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों का ISPR रावलपिंडी का दौरा. DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी से आगाह किया. DG ISPR ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया. DG ISPR ने वफ्द को भारतीय फौज LOC पर शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाने के वाक़यात पर भी ब्रीफिंग दी. सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने PAF बेस कादरी पर जारी ऑपरेशनल मशकों का मुआयना किया. एयर चीफ ने अमले की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना सलाहियतों पर इज़हार इत्मीनान किया. एयर चीफ ने कहा, दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं. पाक फ़ज़ाइया खित्ते की जियो स्ट्रेटिजिक सूरत हाल से बखूबी आगाह है. हम दुश्मन की जानिब से फ़ौजी साजो सामान की खरीदारी से लाइल्म नहीं हैं. ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़ौरी हल किया जाए. बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. और दुनिया ये तवक्को कर रही थी कि 2018 के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वापस इक़्तिदार में आएगी. पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहेगा. CPEC के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से चाइना से मजीद आएगी. और इसी तरह एक तरफ एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानिब इस वक्त शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. मुल्क कर्जों के दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन हम वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नए अज़्म के साथ इस्लाहात की जानिब बढ़े. कोरोना जैसी आलमी वबा से न सिर्फ हम न बुर्दाज़मा हुए, बल्कि मईशत सेहत दोनों को अहमियत दी ताकि लोगों के कारोबार और रोज़गार चलते रहें. एहतसाब, इदारा जाती रिफॉर्म्स, किफ़ायत शोरी की मुहिम, एहसास प्रोग्राम, कामयाब खारजा पॉलिसी, मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर भरपूर अंदाज में उजागर करना, कामयाब नौजवान प्रोग्राम, यकसा निज़ाम तालीम, बिलियन ट्री सुनामी,
سی پیک کی رفتار تیز کرنا، ڈیمز کی تعمیر اور کم آمدن والے افراد کے لیے قابل استطاعت ہاؤسنگ منصوبے ترقی کے سفر کا آغاز ہیں۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور عوام کے مسائل کے حل کے حتمی اہداف کے حصول تک یہ جدوجہد عمران خان کی قیادت میں جاری رہے گی۔ عمران خان کی قیادت میں یہ ایک مثبت جذبہ، ایک اعتماد دنیا کا پیدا ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے 25 جولائی کو جب تمام رائے عامہ کے سرویز کے مطابق، تمام تجزیوں کے مطابق مسلم لیگ نون کو 120 نشستیں حاصل کرنا تھیں اور پی ٹی آئی کی 60 سے 65 نشستیں تھیں، جب نتیجہ نکلا تو اس بلیک باکس کے اندر سے نتائج ریورس ہو گئے۔ آر ٹی ایس سسٹم کے ٹوٹنے کے بعد مسلم لیگ نون کی 120 نشستوں کی جگہ پی ٹی آئی کی 120 نشستیں ہو گئیں اور مسلم لیگ نون کی 80 نشستیں کر دی گئیں۔ یہ وہ بدترین چوری ہے جس کے آج ہم نتائج 2 سال بعد بھگت رہے ہیں۔ 2 سال پہلے پاکستان کی معیشت 5.8% سے ترقی کر رہی تھی، آج ٹھیک 2 سال کے بعد حکومت کے بقول -0.5 ہے، لیکن جو اکانومسٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ -1.5 ہے۔ سو -1.5% حقیقت میں ہے، جبکہ حکومت -0.5% کہہ رہی ہے۔ ایک گروئنگ اکانومی، ایک ترقی کرتی ہوئی اکانومی کریش ہو چکی ہے۔ اسی طرح آج سے 2 سال پہلے ملک میں 4% انفلیشن تھی، آج وہ انفلیشن 13% پہ پہنچ چکی ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ کسی اکانومی کو 6.5% کریش کیا جائے 2 سالوں کے اندر۔ 6.5 to 7% کریش ہوا ہے۔ ہم 5.8 سے -1.5 یا -0.5 جو بھی آپ لے لیجئے، تو یہ 6.5 سے 7% کا کریش ہے جو 2 سالوں میں ہوا ہے۔ آپ کو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ اتنا بڑا میگا کریش کسی اکانومی کا ہوا ہو جو اس نااہل، نالائق اور نا تجربہ کار حکومت کے۔ This half-hourly clock is brought to you by ممی گوہر ہمیں جگر، شازیہ آنٹی نیا باس اور دوست یار سب سے ہوگی گھر بیٹھے پورا دن پوری رات، مور سے زیادہ بات، ٹینشن فری ہو کر ملاؤ ٹیلینور نمبرز پہ انلمیٹڈ کالز صرف 13 روپے میں۔ دو 2013 اور 18 کے درمیان 11ویں 5 سالہ منصوبے میں خرچ کی گئی تقریباً 3200 ارب روپے سے زیادہ اس ملک کے انفراسٹرکچر کو بنانے میں، اس ملک کو ماڈرن اکانومی بنانے کے لیے انرجی سیکٹر میں، روڈز اور موٹر ویز کے اندر، پورٹس اینڈ شپنگ کے اندر، ریلوے کے اندر اور ہائر ایجوکیشن کے اندر، ہر شعبے کے اندر یہ انویسٹمنٹ کی گئی۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے کو ڈیولپمنٹ بجٹ 13 ارب سے بڑھا کے 47 ارب پہ ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ پاکستان کے طول و عرض پہ تقریباً 50 سے زیادہ نئے کیمپس پروجیکٹس شروع کیے گئے۔ میں ذاتی طور پہ پسماندہ علاقوں میں ان نئے کیمپسز کے لیے گیا، نوشکی میں گیا، پشین میں گیا،
خزدار میں گیا، وڈ میں گیا، گوادر میں گئے، اسی طرح گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسپیکر صاحب کے شہر سوابی میں، پشاور کے اندر خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے اندر 1 ارب روپے کا لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر بنانے کا، ہائر ایجوکیشن کا منصوبہ، اور چپے چپے پر سندھ کے اندر ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے جال پھیلائے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان ایک کنیکٹیوٹی ریولوشن کے دھانے پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ کنیکٹیوٹی ریولوشن لوگوں کو جوڑ رہی ہے۔ آج لاہور سے کراچی، اسلام آباد سے کراچی، یا بلوچستان سے اسلام آباد یا لاہور آنے کے لیے لوگ جہاز کی بجائے موٹر وے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ناردرن ایریاز میں جانے کے لیے موٹر وے کو ترجیح دے رہے ہیں، جو ہزارہ ایکسپریس وے اور KKH کا نیا سیکشن بنا ہے۔ پورے ملک جڑ رہا ہے، لیکن اس کنیکٹیوٹی ریولوشن کے اوپر، اس انرجی اور فزیکل انفراسٹرکچر کے فاؤنڈیشن کے اوپر 2018 اور 2023 کے درمیان ہم نے انڈسٹریل ریولوشن پیدا کرنا تھا، ملک کی ایگریکلچر میں ریولوشن پیدا کرنا تھا۔ وہ ریولوشن تو دور کی بات ہے، آج ہم کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں۔ غریب آدمی جو ہے وہ روزگار کھو رہا ہے، اس کے بچے تعلیم حاصل کر کے روزگار حاصل نہیں کر سکتے۔ ان 2 سالوں کے اندر ان تمام کامیابیوں پر جو ہم نے 2013 سے لے کر 2018 تک حاصل کی تھیں، پانی پھیر دیا گیا ہے۔ وہ رائزنگ پاکستان جسے ہم ویژن 2025 کے تحت دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں لے کر جا رہے تھے، آج وہ دنیا کی شاید پسماندہ ترین اکانومیز میں شامل ہو چکا ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر 7 ممالک میں پاکستان سست ترین معیشت بن گیا ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے، افغانستان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے، نیپال ہم سے آگے جا رہا ہے، بھوٹان ہم سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان 22 کروڑ لوگوں کا یہی مقدر ہے کہ یہ اسی طرح دھکے کھاتے رہیں، یہ اسی طرح پینڈولم گھومتا رہے؟ کیا پاکستان کا مقدر یہ ہے کہ اس کو 72 سالوں سے تجربہ گاہ بنایا جائے، کبھی مارشل لا لگ جائے، کبھی محدود جمہوریت چلائی جائے، کبھی کہا جائے کہ اب ہائیبرڈ نظام آ گیا ہے؟ یہ ہائیبرڈ نظام نہیں ہے، یہ لو بریڈ نظام ہے۔ یہ مارشل لا اور جمہوریت کے بدترین کمبینیشن ہے جو اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہے۔ اس طرح ملک نہیں چل سکتے، اس طرح ریاستیں نہیں چل سکتی۔ ریاستیں چلتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں آئین کی حکمرانی سے، قانون کی بالادستی سے، انصاف سے، سماجی انصاف سے، عوام کو خوشحالی دے کر، عوام کے معیار زندگی کو بہتر کر کے، عوام سے خوف اور پریشانی کو چھین کر۔ لیکن اگر عوام کے بنیادی حقوق محفوظ نہ ہو۔ خبر آپ کو دیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر اختر مینگل سے ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر اختر مینگل کے درمیان ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے اس حوالے سے۔ بتائیے گا جہانگیر۔ جی بالکل، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اپوزیشن کی مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے جو سربراہان ہیں ان سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ حالیہ رابطہ ہوا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر سردار اختر جان مینگل سے، جس میں آج صبح بلاول بھٹو نے فون کر کے ان سے ملاقات کے لیے خصوصی طور پر وقت مانگا تھا، اور اب یہ ملاقات زرداری ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اس ملاقات میں ذرائع کے مطابق جو ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے اور خصوصاً اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو جو ٹف ٹائم دینے سے متعلق جو بات چیت ہو رہی ہے، اور عید کے بعد جو اپوزیشن پارٹیوں کی APC ہوگی اس پر بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس ملاقات میں BNP کے وفد میں آغا حسن
اور میر حمل کلمتی شریک ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے فرحت اللہ بابر، نیر بخاری اور مصطفیٰ نواز کھوکر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اس ملاقات کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جہانگیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو لیے چلیں گے، احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فیٹف کے آڑ میں ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جائے، فیٹف کی جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، لیکن فیٹف یہ نہیں کہتا کہ فیٹف کا نام استعمال کر کے پاکستان میں گسٹاپو راج قائم کر دیا جائے۔ جو حکومت قانون سازی کر رہی ہے اس کے تحت نیب میں پہلے 90 دن کے لیے لوگوں کو غائب کیا جا سکتا تھا، اب لوگوں کو 180 دن کے لیے منی لانڈرنگ کا الزام لگا کے بغیر ثبوت کے غائب کیا جا سکے گا۔ کوئی بھی بزنس مین، کوئی بھی تاجر، کوئی بھی صحافی، کوئی بھی سیاستدان جو حکومت کے خلاف ہوگا، جس سے حکومت ناخوش ہوگی، اس کے خلاف ایک بوگس پرچی حاصل کرے گی کسی کرنسی ڈیلر سے کہ اس نے 5 کروڑ روپیہ ہنڈی یا حوالہ کیا ہے، اور اس کے بعد صرف ہوم سیکٹری یا سیکٹری داخلہ کے پروانے پر 6 مہینے کے لیے وہ بندہ مسنگ پرسن ہو جائے گا۔ کیا اس طرح کے قوانین نافذ کر کے آپ قانون کی عملداری کرتے ہیں؟ کیا اس طرح کے کالے قوانین سے آپ ملک کو ایک پروگریسو سٹیٹ بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک ریگریسو سٹیٹ بننے کا نسخہ ہے جس پہ عمران احمد نیازی اپنی انتقام، حسد، نفرت کی سیاست کو، اس کی آگ کو بجھانے کے لیے ملک کو ڈال رہا ہے۔ آج پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی معیشتوں میں ترقی کریں، ہم اپنی جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو 6-8% پہ کیسے لے کر آئیں، ہم پاکستان کے اندر امپلائمنٹ کریشن کیسے کریں، ہم پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو کس طریقے سے ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر بنائیں، ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کیسے روبوسٹ بنائیں جو کہ پچھلے 50-60 سالوں سے کموڈٹی سیکٹر کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہیں۔ جن ملکوں کی ہم سے کم ایکسپورٹ ہوتی تھی آج وہ 400 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہم ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، ابھی ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔